رشیا اور یوکرین کا جو ایشو ہے اس کا آغاز فروری 2014 میں ہی ہو گیا تھا، جب رشیا نے یوکرین کے ایک آٹونومس ریجن کرائمیا کو رشین ٹیریٹری کا پارٹ بنا لیا تھا۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اینڈ دیٹ از دا انسائڈ اسٹوڈیو۔ آپ نے ہماری کرسمس والی ویڈیو اور ٹی وی آبسیشن والی ویڈیو کو بہت ہی زیادہ پیار دیا، جس کے لیے ہم تہہ دل سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور لیٹس اسٹارٹ دا ویڈیو۔ The war does not determine who is right, only who is left۔ جنگ کبھی بھی ملک، سپاہی یا لاہو لشکر نہیں لڑا کرتے، جنگ ہمیشہ دو پرسنالٹیز لڑا کرتی ہیں۔ تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ جنگ دو پرسنالٹیز کے اعصاب کا امتحان ہوتا ہے کہ کون کتنا حوصلے والا ہے، کون کتنا پریشر ڈیل کر سکتا ہے، کون ہے جو اس اعصاب شکن مارکے میں ابھرے گا اور دنیا کو یہ بتائے گا کہ ہاں میں ہوں مرد آہن، the man with the nerves of steel۔ اور اگر اس بات کو تھوڑا سا سادہ الفاظ میں کہا جائے تو لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جنگ دو نیشنز کے درمیان لڑی جاتی ہے۔ اگر کوئی بھی ایک نیشن یہ بات سوچ لے کہ اس کا جو دوسری نیشنز کے ساتھ جنگ کی صورت میں ہونے والا نقصان ہے وہ کم ہے، اور جو اسٹریٹجک گینز وہ اس جنگ کے نتیجے میں حاصل کرے گا وہ کافی زیادہ امپورٹنس کے حامل ہیں، تو وہ جنگ کی طرف ہی جائیں گے۔ اس کے ساتھ جو ایک اور ریزن جو اس کے اندر نظر آتا ہے، جو اس کے بعد جو ملک ہیں یا نیشنز ہیں وہ جنگ کی طرف جاتی ہیں، وہ یہ کہ وہ یہ بات سمجھتی ہیں کہ ان کا جو بھی کانفلکٹ ان کے درمیان ہے تو اب اس کا بات چیت کے ذریعے کوئی حل نہیں نکل سکتا، یا کوئی بھی ایسا آؤٹ کم اس کا نہیں ہے کہ جس کے اوپر وہ دونوں پارٹیز جو ہیں پر اتفاق کر سکیں۔ اس کے ساتھ کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ جنگ جو ہے وہ صرف 3 بیسک ریزنز کی وجہ سے لڑی جاتی ہے، جس میں معیشت، مذہب اور سیاست شامل ہوتے ہیں۔ لیکن اب جو حالیہ دور کے جو سوشل سائنٹسٹ ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ جو اس صدی کی جنگیں ہیں وہ نظریات کی جنگیں ہیں۔ تو نظریات کی جنگ کی طرف اگر آپ روشنی ڈالیں تو اس کے اندر جو اس صدی کی سب سے بڑی جنگ جو کولڈ وار ہم نے دیکھی رشیا اور USA کے درمیان، تو وہ بھی ایک نظریاتی بنیادوں کے اوپر لڑی گئی جنگ تھی، جس میں کوئی دو لوگ یا کوئی فوجیں آپس میں نہیں لڑی، بلکہ اگر دیکھا جائے تو دو نظریے آپس میں لڑے تھے۔ اب اگر دیکھا جائے تو جو رشیا اور یوکرین کا جو ایشو ہے فروری 2014 میں ہی ہو گیا تھا، جب رشیا نے یوکرین کے ایک آٹونومس ریجن کرائمیا کو رشین ٹیریٹری کا پارٹ بنا لیا تھا۔ اور اس کے ساتھ اس مسئلے میں شدت تب آئی جب اپریل 2014 میں رشیا نے پرو رشین فورسز کی ہیلپ کرتے ہوئے ڈونباس ریجن پر قبضہ کر لیا۔ پھر آنے والے 7 خونی سال جو ہیں وہ اپنی کہانی خود سناتے ہیں، جس کے اندر تقریباً 15,000 کے قریب لوگ جو ہیں وہ مشرقی یوکرین میں لڑتے ہوئے اب تک لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ اس کے اندر بہت سے اور کافی سارے ریزنز جو ہیں وہ لوگ بتا سکتے ہیں، یا آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوں گے کہ رشیا یوکرین وار جو تھی وہ کافی سارے مختلف عوامل اور ریزنز کی وجہ سے سٹارٹ ہوئی تھی، لیکن جو ایک سب سے بڑا ریزن جو عقل میں آتا ہے اور جو لوگ سمجھتے ہیں کافی زیادہ اس کو مانا جاتا ہے کہ وہ یہ تھا کہ نیٹو کی جو ممبرشپ یوکرین لینے جا رہا تھا، جس کے بعد رشیا کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ جو نیٹو ہے، اگر یوکرین نیٹو کی ممبرشپ لے لیتا ہے اور یوکرین نیٹو کیمپ میں چلا جاتا ہے تو نیٹو کو اس بات کی اجازت مل جائے گی کہ وہ یوکرین کے اندر جو ہے اپنے ملٹری بیسز قائم کر سکے۔ اور رشیا اس بات کو کبھی بھی برداشت نہیں کر سکے گا کہ جس ملک سے اس کی تقریباً 40 بلین کیوبک میٹر پر اینم کی گیس گزرتی ہو، جو یوکرین سے 3 پائپ لائنز کے ذریعے گزرتی ہے، وہ اس ریجن کے اوپر نیٹو اپنی ملٹری بیسز بنائے، جو کہ ایک کانفلکٹ کی صورت میں رشیا کے لیے ایک چوک پوائنٹ ثابت ہو سکے اور رشیا کو اس کے اوپر بلیک میل کیا جائے۔
اور اگر نیٹو جو یوکرین میں اپنی ملٹری بیسز بناتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ رشیا کی ایک اور گیس پائپ لائن جس کو بلو اسٹریم کہا جاتا ہے وہ بھی نیٹو ریچ میں آ جائے گی کہ نیٹو جب چاہے اس کو بھی ایز اے چوک پوائنٹ رشیا کے اگینسٹ یوز کر سکے گا۔ تو کافی ٹائم جو ان دو ممالک کے بیچ میں بات چیت چلی رہی تو وہ خیر لا حاصل ثابت ہوئی۔ تو 24 فروری 2022 کا وہ دن تھا کہ جب رشیا نے اپنی گراؤنڈ فورسز کو موبلائز کیا اور 3 اطراف سے یوکرین کے اوپر حملہ کر دیا، جس کے اندر یوکرین کے جو ایریاز شامل تھے اس میں لوہانسک، ڈونٹسک، اوڈیسا اور خارکیو شامل تھے، جس کے بعد یوکرینین کیپٹل کیو کے اوپر بھی کچھ دن رشین فورسز کا قبضہ رہا، جو کہ بعد میں نیٹو اور امریکہ کی بھرپور حمایت کے بعد کئی ہفتوں کی محنت کے بعد جو ہے وہ رشین فورسز سے چھڑوایا گیا اور ان کو جو ہے کیو اور خیرسن کے علاقوں سے باہر نکالا گیا۔ لیکن تاحال ڈونٹسک اور جو کرائمیا اور اس کے علاوہ جو ڈونباس ریجنز ہیں ان کو ابھی بھی رشین فورسز جو ہے وہ کنٹرول کر رہی ہیں۔ اور جب یہ اٹیک سٹارٹ ہوا تھا 24 فروری کو تو یہ ایک بڑا ہی عجیب و غریب قسم کی ایک ملٹری اسٹریٹجی جو تھی وہ رشیا کی طرف سے استعمال کی گئی تھی، کیونکہ عموماً جنگوں میں ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کسی ملک پہ حملہ کرتے ہیں تو پہلے ایئر فورس کے ذریعے جو ہے ان کے مین ٹارگٹس کو نیوٹرلائز کیا جاتا ہے، پھر گراؤنڈ فورسز کو موبلائز کیا جاتا ہے تاکہ گراؤنڈ فورسز کے لیے جو خطرات ہیں راستے کے وہ کم سے کم پیش آئیں۔ لیکن رشیا ایک بہت بڑی طاقت ہے، ان کے پاس ایک بہت بڑی آرمی ہے، تو یہ ایک بڑی ہی خاص قسم کی اسٹریٹجی یوز کی جس کے اندر انہوں نے اپنی تمام تر جو ملٹری فورس تھی اس کو موبلائز تو کیا، لیکن انہوں نے گراؤنڈ اٹیک سے سٹارٹ لیا اس کے اوپر کہ ایئر فورس کا استعمال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اٹیک کے بعد کئی مہینوں تک آپ کو نظر نہیں آیا اس جنگ کے اندر، اور اس کے اندر گراؤنڈ فورسز کو یوز کیا گیا۔ وہ تمام تر اسلحہ جو رشین سٹوریجز میں پڑا ہوا تھا جو کہ کولڈ وار کے بعد سے استعمال نہیں ہوا تھا، اس سب کو استعمال کیا گیا، ان سب کو چیک کیا گیا کہ آیا یہ بڑی جنگ میں کام آ سکتے ہیں کہ نہیں آ سکتے، اور گراؤنڈ فورس کو جو اتنی بڑی تعداد میں موبلائز کیا گیا، یہ اس ڈیکیڈ میں آپ کو پچھلے 20-25 سالوں میں یہ پہلی دفعہ اس قسم کی ملٹری اسٹریٹجی یوز ہوتی نظر آ رہی ہے۔ تو یہ پارٹ ہم یہیں پہ روکتے ہیں کیونکہ تھوڑا سا ہمارے پاس وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ پوری ویڈیو آپ کو سنائی جائے، لیکن یہ ہے کہ ہم اس ویڈیو کا پارٹ 2 لائیں گے جس کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ رشیا نے کیا کاؤنٹر میئرز لیے یوکرین، نیٹو اور USA تینوں کے خلاف، اور کس طریقے سے افریقی ممالک نے اس کے اندر ایک رول پلے کیا، اور کس طریقے سے حماس اور اسرائیل کی جنگ جو ہے وہ بھی یوکرین اور رشیا وار سے جڑی ہوئی ہے۔ تو اگر آپ ان سب سوالوں کے جواب جاننا چاہتے ہیں تو پلیز اسٹے ٹیون ٹو آور چینل۔ تھینک یو۔